میرے معاویہ پیارے معاویہ 18 سال کی عمر ہے. کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، ملک شام، اور وہاں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا. نبی علیہ السلام ایک بیری درخت کے مقام پہ آرام فرمانے کے غرض سے تشریف فرما ہوئے. میں وہاں سے ایک راہب سے ملاقات کے لیے نکل پڑا. کچھ فاصلے پہ ان کا خیمہ بنا ہوا تھا. وہاں میں نے اس سے ملاقات کی تو وہ راہب مجھے کہنے لگا وہ جو بیری کے مقام پہ شخص بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق کہتے یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے. کہا اچھا. پھر اس کے بعد اس بحیرہ راہب نے کہا خدا کی قسم مسیح ابن مریم کے علاوہ اب تک کوئی بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور مجھے لگتا ہے یہی نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ابوبکر صدیق کے دل میں اور بھی راسخ ہو، ایمان اور مضبوط ہو گیا. اس طرح کئی رفاقتیں رہی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ساتھ رہا، جو ساتھ ساتھ رہا. یہ معیت کسے نصیب ہے؟ یہ ابوبکر صدیق ہے. فرمایا ہر موقع پہ ہر آن پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. اسلام سے پہلے ساتھ، اسلام کے بعد، اسلام لانے کے بعد ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، امن میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، تبلیغ میں ساتھ، تعلیم میں ساتھ، ترویج میں ساتھ، نشر و اشاعت میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، یہاں تک کہ آج بھی روزہ رسول میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. اس کو قرآن کریم نے یوں عملی نقشہ کھینچا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہیں. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ دوسرے نمبر پر آنے والا، دوسرے نمبر پر یعنی نبی علیہ السلام پہلے نمبر پر، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثانی اثنین ہے دوسرے مقام اور مرتبہ پر، جو غار پہ داخل ہوئے. جو ہجرت کا مشہور واقعہ جو کئی موقع پہ رکھا گیا ہے. غار کو پہلے صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اب آپ اندر تشریف لائیے، اب کوئی موذی یا کوئی تکلیف دہ چیز اندر نہیں ہے، میں نے صفائی کر لی ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد داخل ہوئے. تو ثانی اثنین دوسرے نمبر پر آنے والا. علماء فرماتے ہیں یہاں ابوبکر صدیق کو اللہ رب العزت نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کا صحابی کہا. تو ابوبکر صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے. ابوبکر صدیق کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج، باہر اور کافر ہو جاتا ہے. اور اسی کو حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اکفار الملحدین کے اندر، کہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور ان کا انکار کرنے والا، صحابیت کا انکار کرنے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور باہر اور کافر ہے. اور اللہ رب العزت نے روز اول سے ان صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے. ہم نے اصل میں ان کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے تاریخ کے اوراق پہ صرف صحابہ کرام کو سمجھا ہے. بھائی سونا کی قیمت سونار کے پاس پتہ چلے گی، اور کباڑی کی قیمت آپ شیر شاہ جا کے معلوم کریں گے. اب کباڑ کو لے کر آ رہے سونے کی دکان پہ، اور سونا لے جا رہا شیر شاہ کباڑ کے پاس، تو اس طرح ان کی قیمت معلوم نہیں ہوگی. صحابہ کو اگر پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، جھانچنا ہے، تو قرآن کے اوراق پر، احادیث کے نقوش پہ ہمیں دیکھنا ہوگا، تاریخ پہ نہیں. تاریخ میں تو بہت ساری باتیں ہیں، غلط سلط سب کچھ ملی ہے اس پہ،
قرآن کے اندر قرآن کے اوراق پر، نقوش پر، مکتوب پر، آیتوں پر، جملوں پر، رکوع پر، صورتوں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ ہمارے بارے میں۔ ہم تو آج کے پیداوار ہیں۔ 1400 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جن کے دلوں کا اللہ امتحان لے رہے ہیں؟ آج تو تحریری اور تقریری امتحانات چلتے ہیں، کوئی زبانی سن رہا ہوتا ہے، کوئی لکھوا رہا ہوتا ہے، کسی کے قلم چل رہے ہیں، کسی کی زبان چل رہی ہے، اندر دل کے اندر کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں کا اور نہ ان کی زبانوں کا پرچہ لیا، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور دلوں کے امتحان میں یہ 100/100 کامیاب رہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں صرف تقوی ہی پایا، تقوی ہی پایا۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہم نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب جن کے دل میں اللہ ایمان کو لکھ دے کوئی مٹا سکتا ہے؟ صدیق کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، عمر کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، عثمان کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، علی کے دل میں اور سینے پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، حسن و حسین کے مبارک سینوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، صحابہ اہل بیت کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور صرف لکھا نہیں، قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ ہم نے ایمان کو ان کے لیے ہی پسند فرمایا، اور صرف پسند ہی نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ آج ایمان میرے سینے اور دل کے اندر آتا ہے تو میں مزین ہو جاتا ہوں، خوبصورت ہو جاتا ہوں۔ آپ کے سینے اور دل میں ایمان آئے تو آپ خوبصورت اور مزین ہو جائیں گے۔ فلاں قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب کے سینے پہ دل پہ ایمان آئے تو وہ معطر اور منور اور مزین ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے دل میں ایمان آیا تو ایمان مزین ہو گیا، ایمان کو ترقی مل گئی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ہم نے ان صحابہ کے دلوں سے فرمائے کہ نفرت کو، کفر کو، شرک کو، فسق و فجور کو ہم نے نکال باہر کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ سارے وارثین ہیں، یہ سارے وارث ہیں، جنت کے وارث۔ صحابہ کرام کو اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون، یہ مومنین ہیں، اور صرف مومن نہیں کہا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ جہاں بجا قرآن کریم کے اندر اولئک حزب اللہ، اللہ فرما رہے محبوب پیغمبر یہ شاگرد تو آپ کے ہیں لیکن فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کے لاؤ لشکر ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم کے 1200 سے زائد آیات پر صحابہ کرام کے تذکرے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بنیاد پرست ہے، تو ہم تو بنیاد پرست ہیں، اس لیے کہ ہماری بنیاد ہے، ہماری بنیاد ابوبکر صدیق ہے، جس کے جڑ کو پانی دینے والے، سیراب کرنے والے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مردوں میں اسلام لے کر آنے والے اور اسلام کو 4 چاند لگانے والے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الصحابہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، اور صحابہ میں یہ مقام اور مرتبہ پھر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے والد بھی مسلمان صحابی ہیں، ان کی والدہ سلمہ ام الخیر وہ بھی صحابی ہے، پھر یہ خود صحابی ہے، اور ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، یعنی 4 پشتوں پہ دیکھا جائے تو صحابیت کا مقام اور رتبہ ان کے درمیان موجود ہے۔ آج ان پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، تو کرنے والے سمجھتے ہیں شاید ہم گستاخی کر لیں گے، ہمیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ مل جائے گا، اور یقیناً تمہیں مل جائے گا۔
تم جتنی بھی گستاخیاں کر لو تمہیں مقام اور مرتبہ دنیا کی حیثیت اور اہمیت کے مقام پہ مل جائے گا، لیکن کل روز محشر ابو بکر صدیق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو نبی اٹھیں گے روز محشر، ابو بکر عمر دائیں بائیں ہوں گے، حوض کوثر پہ ان کے جام بھر بھر کے پلائیں گے، علی بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور پیالہ ان کے ہاتھ پہ ہوگا، اور جنہوں نے پھر لان تان کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا اور ان کی توہین کی اور تکفیر کی، بھلا اسے بھی جام پلایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے اپنا سارا علم حلم سارا کچھ ابو بکر صدیق کے سینے پہ بھر دیا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ما وہب اللہ فی صدری، حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سببتہ فی صدری ابی بکر صدیق، جو کچھ اللہ نے میرے سینے کے اندر ڈالا تھا، علم ہے، حلم ہے، بردباری ہے، احسانات ہے، اخلاقات ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، عبادات ہے، ریاضات ہے، توحید ہے، تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اٹھا کر ابو بکر صدیق آپ کے سینے پہ بھر دیا ہے۔ ما وہب اللہ فی صدری سببتہ فی صدری ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تنقیدیں ہو رہی ہیں، یہ دفاع کرنا بھی سنت خدا ہے، صحابہ کرام کا دفاع سنت خدا ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھائیے، اس میں دیکھیے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ بھی دفاع کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ یہی ابو بکر صدیق ہے، یہ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا، شیر جرار ہے، حسن و حسین کریمین مجتمعین ہے، امیر معاویہ ہے، طلحہ زبیر سعد سعید ہے، زبیر ہے، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ سارے صحابہ اہل بیت، فرمائے یہ سارے یہی تو ہے اہل ایمان، اور ان کی طرف سے دفاع کرنا فرمائیے اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ تنقیدیں ہو رہی ہے، والد نے بھی تنقید کر دیا تھا، والد ایک کہہ سکتا ہے بیٹے کو، لاکھ مرتبہ کہہ سکتا ہے، کہا بیٹا ابو بکر آپ مال تو خرچ کر رہے ہو، غلام تو آزاد کر رہے ہو، مگر کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، کوشش یہ کر لو کوئی طاقتور ہو، تناور ہو، جو آپ کی مدد اور نصرت بھی بعد میں کر سکے، انتہائی کمزور ہے ہر اعتبار سے، تمہاری کچھ بھی مشکلات پہ یہ کام نہیں آ سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب دیا، ابو میں ان کو صرف آزاد اسی لیے کر رہا ہوں، بس صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب والد نے تنقید کی، اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوا، عرش معلیٰ سے اللہ نے کہہ دیا جبریل جاؤ اور آقا کو، اپنے محبوب پیغمبر کو ذرا یہ آیت سناؤ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یہ جہنم سے آزاد کردہ شخص ہے، عتیق ابو بکر صدیق، نبی مجلس میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا اگر کسی کو عتیق دیکھنا ہے، جہنم سے آزاد شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ جو مال خرچ کر رہا ہے، غلام آزاد کر رہا ہے، یہ صرف اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، یہ کسی کو دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، حشمت کے لیے، جاہ و جلال کے لیے نہیں کر رہا، یہ صرف إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور پھر اللہ رب العزت کو، اللہ بھی ان کو کل قیامت کے دن راضی کر دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اپنے محبوب پیغمبر ان کو دے دیں گے۔ 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق کو کل قیامت کے دن جنت پکارے گی، آؤ ویلکم، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ در اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک یہودی کی مجلس کے پاس سے جا رہے تھے، فنحاس نامی یہودی تھا، اور اس نے ابو بکر صدیق نے ان کو دعوت دی، تو یہودی برا بھلا کہنے لگا، کہا اس اللہ کی بات کر رہے ہو جس نے تمہارے قرآن میں لکھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے گا؟ تو تمہارا اللہ تو معاذ اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے،
تمہارا اللہ فقیر ہے. یہ جملہ کہا ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا کہ میرے اللہ پر یہ بات کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، توہین کر رہا ہوں. فوراً ہاتھ گھما کے اس کو تماچا دے مارا. اب ان کی مجلس تھی، سب نے پکڑ لیا. نبی علیہ السلام کے در اقدس میں ان کو لایا گیا اور کہا کہ آپ کے صدیق نے یہ حرکت کی. کہا صدیق آپ نے ان کو مارا؟ کہا جی ہاں. کیوں؟ اس نے یہ جملہ کہا. کیا کہا؟ اس طرح اللہ کو فقیر کہا. کہا ہم نے نہیں کہا. یہودی فوراً مکر گئے. اس دور کے یہود سے لے کر اب تک سارے ان کی شرارت ہے. یہودی نسل جو ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ ہی مسلمانوں کے اصلی دشمن ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین اور ملت کی طرف پلٹ کے نہیں جاؤ گے. ان کی یہ طبیعت اور فطرت اور خلقت کے اندر یہ بات موجود ہے. فوراً جھوٹ بول دیا کہ میں نے نہیں کہا. ابو بکر دلیل ہے، گواہ موجود ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کہا. کہا نہیں، میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب تماچا تم بھی کھا لو. فیصلہ انصاف عدل. اب قریب تھا کہ وہ یہودی آگے بڑھتا اور ابو بکر صدیق کے مبارک چہرے پر وہ تماچا رسید کرتا. فوراً اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا. کہا جاؤ جلدی اور بتلاؤ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. قرآن کی آیت اتار دی چوتھے پارے پہ. فرمایا اللہ نے خود سنا ہے، اللہ خود گواہ ہے کہ اس یہودی نے یہ شرارت کی ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اس نے کہا ہے اللہ فقیر ہے، ہم تو بڑے مالدار ہیں. اس کے بعد یہ کیس ختم کر دیا گیا. اللہ گواہ ہے اس کیس کا. اب دیکھیں کس طرح دفاع کے لیے اللہ خود حاضر ہو گیا ہے. صدیق کی صداقت کے لیے اور دفاعیت کے لیے، تحفظ کے لیے اللہ رب العزت خود میدان پہ نظر آ گئے. تو آج اگر ہم ان صحابہ کرام کا دفاع کریں گے تو امید ہے کل قیامت کے دن ہمارا حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی زیارت اور دیدار اللہ رب العزت کروائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل جنت پہ ان کا مکین بنائیں گے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر المرء مع من احب، ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا. ہمارا صحابہ کرام سے یاری اور دوستی اسی وجہ سے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یاری نبھائی. جہاں نبی علیہ السلام پر تیر آئے انہوں نے اپنا سینہ آگے کیا. جہاں نبی علیہ السلام پر تنقید کے جملے آنے شروع ہوئے وہاں انہوں نے اپنا سینہ اور ہاتھ اور بازو انہوں نے آگے کی. نبی علیہ السلام کو ایک تیر اور تلوار اور ایک پتھر تک لگنے انہوں نے نہیں دیا. آج ہمارا بھی فرض ہے، ہماری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہم بھی ان صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کوئی تیر، کوئی تنقید آنے نہ دیں. یہی ہماری زندگی کا خلاصہ اور نصب العین ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چل کر اللہ جنت کا مکین بنائے. وآخر دعوانا